السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ریلیٹڈ ہے ہماری پچھلی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم نے اومیپرازول سالٹ کو بریفلی ایکسپلین کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اومیپرازول سالٹ کے ان فیمس برانڈز کے بارے میں جو ہماری مارکیٹس میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں۔ ان میں رائزک، ٹیف، اومیگا اور اومیزول شامل ہے۔ اب ان تمام برانڈز کا جو بیسک سالٹ ہے وہ اومیپرازول ہوتا ہے، صرف ان کے جو برانڈ نیم ہے وہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ادروائز ان کا تمام فنکشن، ان کے سائیڈ ایفیکٹ، ان کے یوزیج اور ان کا طریقہ استعمال سیم ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک اینٹی السر ڈرگ ہوتی ہے جو کہ میڈیسن کے ایک گروپ پروٹون پمپ انہیبیٹر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ قدرت نے ہمارے جسم میں ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمارا معدہ جو ہے وہ ہماری خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ جب اس ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ پروڈیوس ہو جاتی ہے تو ہمارے اسٹومک میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو بعض اوقات لیٹ کھانا کھانے سے، کھانا کھانے کی ترتیب یعنی کہ کھانا بے ترتیب کھانے سے، اس کے علاوہ بہت سپائسی کھانا کھانے سے، مسالہ تیز کھانے سے اور فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے جو ہے نا ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اومیپرازول کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں جلن رہنے لگتی ہے، ہماری خوراک کی نالی میں جلن رہنے لگتی ہے، اور ہمارا جو کھانا ہوتا ہے وہ ہمارے پیٹ سے، خوراک کی نالی سے ہوتا ہوا ہمارے منہ میں واپس آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اومیپرازول کا ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ رائزک ہو گیا، اومیگا، ٹیف یا پھر اومیزول، ان میں سے کسی بھی برانڈ کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارے سینے کی جلن اور ہماری خوراک کی نالی کی جلن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اومیپرازول کو السر کے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ السر کے ٹریٹمنٹ کے لیے اومیپرازول جو ہے وہ دوسری اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان میں بھی اومیپرازول کو اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، بہت ہی معمولی باتوں پر غصہ بہت جلدی آنے لگتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ بھاری بھاری فیل کرتا ہے۔ تو ان میں بھی ہم رائزک یا اومیگا وغیرہ کے ساتھ اینٹی ڈپریسن کا بھی استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جو شوگر یا پھر دل کی ادویات یا بلڈ پریشر کی ادویات ایک لمبے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، ان میں بھی ہم رائزک وغیرہ کا استعمال کرواتے ہیں، تاکہ جو دوسری ادویات ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے معدے کو بچایا جا سکے۔ ایسے ہی وہ مریض یا وہ لوگ جو پین کلر کو ایک لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں، ان کے معدے میں یا پھر اسمال انٹسٹائن جو چھوٹی آنت ہوتی ہے اس میں زخم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ اومیپرازول یعنی کہ رائزک وغیرہ کا ہی استعمال کرواتے ہیں۔ ایسے مریض جنہیں اومیپرازول سالٹ سے کسی طرح کی بھی الرجی ہے، انہیں اومیپرازول استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کریں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کریں۔ اس کے علاوہ ایسی لیڈیز جو پریگننسی کنزیوم کر رہی ہیں انہیں بھی اومیپرازول اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیورنگ پریگننسی ہمیں بہت سے ملٹی وائٹامنس، فولک ایسڈ اور کیلشیم وغیرہ لینے پڑتے ہیں، اور اومیپرازول جو ہوتا ہے وہ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کاز کرتا ہے۔ ریسنٹلی ریسرچ کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لانگ ٹرم اومیپرازول کے استعمال سے باڈی میں میگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اب میگنیشیم کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دل کی دھڑکن ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے یا پھر بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے باڈی کے مسلز ہیں وہ اسٹریچ ہونے لگتے ہیں، ان میں اکڑاؤ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
وہ لیڈیز جو بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں ڈیورنگ لیکٹیشن بھی انہیں اومیپرازول کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوا کی کچھ مقدار جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس دوا کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی پرابلم یعنی کہ بہت نارمل سی ہے، ہلکی پھلکی سینے میں جلن، تیزابیت وغیرہ محسوس ہو رہی ہے، تو آپ 20 mg پر ڈے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر پرابلم بہت سویر قسم کی ہے تو 40 mg پر ڈے یا پھر آپ آئی وی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔